السلام علیکم۔ دیکھیے، اگر تین معاملات ذہن میں رہیں تو شاید آپ کے ذہن میں جو ایک تردد ہے وہ کچھ کم ہو۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر گناہ، برائی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ بھائی، میں اپنے گھر میں کسی بت کو سجدہ کروں، میں کسی مندر میں جا کے، کسی اور جگہ جا کے غیر اللہ کو سجدہ کروں، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ گناہ کیسے ہے؟ گزارش یہ ہے کہ گناہ اصل میں انسان کے اندر کی ایک کیفیت ہے منفی۔ انسان نے ظلم کیا ہے، اور ظلم اصل میں یہ ہے کہ آپ جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ایک پورے خاندان کو قتل کر دے، اور اس کی فطرت میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایزمپشن، مفروضہ ہے، اس کی شخصیت میں اس قتل کا احساس جرم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں تھا، تو اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو اصل میں یہ احساس ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، میں کسی کو قتل کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، میں اللہ خالق کائنات کے علاوہ کسی اور جھوٹے معبود کے آگے جھک رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اندر کی ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی احساس کا، آپ سمجھیے، قتل ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پیغمبر موجود نہیں ہوتے تو بعض گناہ اپنے گناہ ہونے کی شدت سے کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بات واضح نہیں ہوتی، بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہوتی صحیح طرح سے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں آئی ہوتی، لیکن جتنا ایک آنا چاہیے آئیڈیلی۔ تو پیغمبروں کی موجودگی میں جب بات آخری حد تک واضح ہو جائے کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کو اس کے باوجود ڈھٹائی کے ساتھ ایک گروہ کرے، ایک اور پیغمبر ہارون علیہ السلام موجود ہوں اور ان کے ساتھی جو ان کو روک رہے ہوں، اور وہ پھر بھی کریں، تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ انسان حماقت کرنے میں بہت فیاض ہے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے کسی قبر کے آگے، کسی بت کے آگے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، بندہ تو اچھا ہے نا۔ تو یہ جو حماقت ہے، یہ جو دھوکہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پھر سزا بھی ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک اللہ کی طرف سے پیدائشی احساس ہے شرک کی مذمت اور نفرت کا، وہ باہر آئے، اس کو جگہ ملے کہ وہ اس کی شخصیت کے اوپر غالب آئے۔ تو اس لیے یہ سزا بھی پیغمبروں کے زمانے میں دی گئی ہے، اور اللہ کی کتابوں میں درج کر دی گئی ہے۔